شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 2 کا آج آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی اگر تم کو کچھ شک ہو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر اتاری تو تم اس کی طرح ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب مددگاروں کو بلا لو۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ قرآن کریم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر سناتے ہیں۔ اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے کہ انسانی مصنوعات کی پہچان یہ ہے کہ دوسرا انسان اس طرح کی چیز بنا سکے، اور جو کسی انسان سے نہ بن سکے سمجھ لو کہ وہ خدائی مصنوع ہے۔ جگنو اور چیونٹی اگرچہ کمزور چیزیں ہیں مگر کوئی بھی نہیں کہتا کہ وہ انسان کی بنائی ہوئی ہیں، مگر ریل کا انجن اور بجلی اگرچہ بہت طاقتور ہیں مگر سب جانتے ہیں کہ انسان کی بنائی ہوئی ہے، کیونکہ اس لیے کہ آج صدہا کارخانے انجنوں اور بجلی بنانے کے ہیں مگر چیونٹی اور جگنو بنانے کا کوئی بھی کارخانہ نہیں ہے۔ اس طرح یہاں فرمایا گیا کہ اگر قرآن مجید انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے تو تم بھی ایسا قرآن بنا لاؤ۔ بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی تعریف ہو رہی ہے، مگر غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس میں قرآن کی بھی تعریف ہے اور صاحب قرآن کی بھی، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سے کسی کے شاگرد نہیں بلکہ استاد الکل ہو کر تشریف فرما ہوئے، بلا واسطہ پروردگار عالم ان کو سکھانے والا اور وہ سیکھنے والے۔ لکھے نہ پڑھے جناب والا شاگرد رشید حق تعالی۔ قاعدہ ہے کہ پڑھے استاذ کے شاگرد بھی بڑے ہی ہوتے ہیں۔ ایم اے کے ماسٹر کے پاس پڑھنا ہر ایک کا کام نہیں، جن کا سکھانے والا پڑھانے والا پروردگار ہے تو سیکھنے والے محبوب کیسے علم و حکمت والے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ سارے مددگاروں کو بلا لو، دنیا بھر کے عالموں کو جمع کر لو، مقابلہ کرو مگر نہ ہو سکے گا، کیونکہ سارے عالم مخلوق ہی سے پڑھ کر عالم بنے ہیں۔ مخلوق کے شاگرد ہیں، وہ اس ذات کا کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں جو خالق کا شاگرد ہو، اور مخلوق کا معلم علیہ الصلاۃ والسلام۔ مفسرین نے اس آیت کے ایک معنی یہ بھی کیے ہیں کہ مثلا کی ضمیر حضور علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے، مثلی ہی کی ضمیر۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ ایک سورت ہی ایسی لے آؤ جو کہ محمد رسول اللہ جیسی ذات کے مبارک منہ سے نکلی ہو، یعنی اولاً تو کوئی ایسی شان والا محبوب دنیا میں ڈھونڈو، پھر اس کے منہ سے ایسی آیت پڑھوا کر سنو۔ اب کلام کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہ ان جیسی شان کا آسمان کے نیچے کوئی ملے گا نہ ایسا کلام سنا سکے گا، جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بے مثل اور بے نظیر ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ ایکم مثلی، تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ دوسری جگہ ارشاد ہوا وَلَٰكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِّنكُمْ، لیکن ہم تمہاری طرح نہیں، اور عقل کا بھی تقاضا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم سب مومن حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایمان، ہم سب مومن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان، ہم لوگ صادق و سراپا صدق، لوگ عالم و سراپا علم، کیونکہ ان کے احوال پاک جاننے کا یا ان کو پہچاننے کا علم ہے۔ ہمارا پیشاب پائخانہ ناپاک، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تمام چیزیں امت کے لیے، ہماری نیند وضو توڑ دے، ان کی نیند وضو نہ توڑے۔ ہم سب سن کر جنت و دوزخ، ذات و صفات پر ایمان لائے، ہمارا ایمان سنا ہوا حضور اسلام دیکھ کر۔ ہم سب پر 5 نماز فرض، حضور پر 6۔
तहज्जुद भी वमिन अल-लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक, यानी रात में आप तहज्जुद पढ़िए, ये नमाज आपके लिए ज़्यादा है। सब के लिए इस्लाम के अरकान 5 और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए सिर्फ 4, यानी ज़कात फ़र्ज नहीं। हमको 4 बीवियां निकाह में रखना जायज़, मगर हजूर जिस कदर चाहे हलाल, हमारा माल मीरास में तकसीम हो, हजूर का ना हो। हमारी बीवियां हमारी मौत के बाद जिससे चाहे निकाह कर लें। हजूर की अज़वाज पाक बाद वफात किसी के निकाह में नहीं आ सकती। रब तआला फरमाता है वला तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा। गर्ज ये कि बेशुमार फ़र्क है इबादात में भी और मामलात में भी। फिर किसी तरह कहा जा सकता है कि हम हजूर जैसे बशर हैं, उसकी ज़्यादा तहकीक इंशाअल्लाह कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम की बहस में आएगी। अल्लाह ताला हम सबको हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और आपके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और ढेरों दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ये 1500 साला जश्न ढेरों दुरूद पाक पढ़कर इंशाअल्लाह मनाएंगे।